السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأيها الطلبة، كنا في بحث أنواع الزيادة. فيقول المصنف رحمه الله: ما زاده الثقة غير مناف لرواية الثقات أو الأوثق منه. ایک ہم نے پڑھا کہ ثقہ اگر کوئی چیز زیادتی کرے حدیث کے اندر اور وہ ثقات یا اوثق کے روایت کے مخالف ہو یا اس کی مخالفت کر رہی ہو تو اس کو ہم شاذ کہتے ہیں اور وہ مردود ہے، لا یقبل، اور وہ قبول نہیں کی جائے گی. لیکن انہیں زیادتی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے ما زادہ الثقہ، کہ ثقہ کوئی چیز کی زیادتی کرتا ہے حدیث کے اندر، متن کے اندر اور یہ زیادتی غیر مناف لروایت الثقات او الاوثق منہ، اس سے جو اوثق راوی ہوں، جو حفظ میں عدالت اور ضبط میں اس سے اعلیٰ قسم کے راوی ہوں، اور یا بہت سارے ثقات جو راوی جو ہیں ثقہ راوی ہیں، ان کے حدیثوں کی وہ مخالفت نہیں کر رہی ہے. زیادتی تو ہے، ثقہ زیادتی کر رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ ثقہ زیادتی کرتا ہے لیکن ثقات یا اوثق کے روایت کی مخالفت کرتی ہے. لیکن اب جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ ثقہ زیادتی کرتا ہے لیکن یہ زیادتی ثقات اور اوثق کے روایت کی مخالفت نہیں کرتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ فہذا حکم القبول، اس کا حکم ہے کہ اس کو ہم قبول کریں گے. لأنه في حکم خبر مستقل انفرد به الثقہ عن شیخه. کیونکہ اس کا حکم یہ ہوگا کہ یہ ایک مستقل روایت کی شکل ہے اور ثقہ اپنے شیخ سے اس کو روایت کرنے میں کیا ہے؟ منفرد ہے، اس لیے ہم اس کو قبول کریں گے. اس کی مثال کہتے ہیں وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْمَتْنِ، اور متن کے اندر یہ زیادتی جو ہوتی ہے اس کی مثال جس کو ہم قبول کرتے ہیں اگرچہ وہ ثقہ اپنے ثقات اور اوثق کے اوپر زیادتی کرتا ہے لیکن وہ زیادتی ان کی مخالفت نہیں کرتی ہے. ما رواہ مسلم والنسائی من طریق علی بن مسہر عن العامش، وہ حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اور نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. علی بن مسہر کے طریق سے روایت کرتے ہیں عامش سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے اور ابو رزین سے، یعنی عامش دو لوگوں سے روایت کرتے ہیں، ان کے دو شیوخ ہیں، اور وہ دونوں مل کر کے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے من زیادتی فلیرقہ، وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات. تو اسی حدیث کے اندر، حدیث بلوغ القلب کے اندر، جس کو آپ لوگ بلوغ المرام کے اندر پڑھ چکے ہوں گے، ان میں ایک روایت ہے جس کے اندر ایک لفظ کی زیادتی ہے فلیرقہ، اس کو چاہیے کہ اس کو انڈیل دے. کیا کرے؟ اس پانی کو، اس برتن کے اندر جو بھی کچھ رہا ہو اس کو انڈیل دے. تو کہتے ہیں یہ لفظ فلیرقہ فی حدیث بلوغ القلب کہ اس حدیث کے اندر جس کے اندر ہے کہ اگر کتا کسی کے برتن کے اندر منہ ڈال دے، لم یذکرہ سائر الحفاظ، اس لفظ فلیرقہ اس کی زیادتی کو بہت سارے حفاظ ثقات یا اوثق راویوں نے جو عامش رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی عامش سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ علی بن مسہر ہیں، لیکن عامش سے روایت کرنے والے اور بہت سے ثقات اور اوثق راوی ہیں، انہوں نے اس زیادتی کا ذکر نہیں کیا ہے. کہتے فتکون هذه الزیادہ كخبر تفرد به علی بن مسہر وهو ثقہ. تو کہتے ہیں یہاں پر یہ زیادتی ایک خبر کی طرح ہے جس کو روایت کرنے میں علی بن مسہر عامش رحمہ اللہ سے منفرد ہیں اور وہ ثقہ ہیں، اس کی روایت کو قبول کی جائے گی. کیونکہ یہ اور جو دوسرے راوی ہیں عامش سے روایت کرنے والے جنہوں نے اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا ہے، یہ ان کی مخالفت نہیں کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے زیادتی کی ایک قسم اور ہے ما زادہ الثقہ مع نوع منافات للروایت من هو اولا منه الا ان هذه المنافات تنحصر في تقیید المطلق او تخصیص العام. کہتے ہیں کہ زیادتی کی ایک جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ ثقہ زیادتی کرے اور یہ تقریباً مخالفت کی نوع میں سے ہے، کس کی؟ جو اس سے اعلی راوی ہیں، جو اس سے اوثق یا اس سے ثقہ راوی ہیں، ان کی ایک قسم سے ایک طرف سے ایسی لگتی ہے کہ ان کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن یہ منافعات، یہ مخالفت کس میں ہے؟
کوئی حدیث ہے جس کے اندر کسی عام چیز کا تذکرہ کیا گیا ہو اور وہ زیادتی اس عام چیز کی تخصیص کر رہی ہو یا اس عام چیز کی مطلق چیز کی تقیید کے لیے ہے تو کہتے ہیں اس زیادتی کو ہم قبول کریں گے، رد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہتے فہذا حکم القبول الراجح، راجح قول کے مطابق اس کو ہم قبول کریں گے۔ کیوں قبول کریں گے؟ کیونکہ ایک عام چیز ہے اور جو زیادتی کی جا رہی ہے اس کے ذریعے اس عام چیز کو اس خاص کیا جا رہا ہے یا اس مطلق چیز کو مقید کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ اس راوی کے پاس زیادہ علم تھا، اس لیے اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہی مثال اس کی ہے، مثال ذالک فی المتن ما رواہ مسلم رحمہ اللہ وغیرہ من طریق محمد بن سیرین، جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کے اندر ذکر کیا، اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، کس کے طریق سے؟ من طریق محمد بن سیرین، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اولاہن بالتراب، وہی حدیث بلوغ القلب والے میں جس کے اندر ایک لفظ کی زیادتی ہے، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلنا، یعنی 7 مرتبہ دھلنا ہے، لیکن پہلی مرتبہ یعنی اس سے ایک چیز عام ہے کہ 7 مرتبہ آپ کو دھلنا ہے اور اس میں سے ایک مرتبہ آپ کو مٹی سے دھلنا ہے، تو وہ ایک مرتبہ کب ہے؟ تو اس کا ایک دوسری حدیث کے اندر زیادتی کے ساتھ اولاہن بالتراب کی پہلی مرتبہ آپ اس کو مٹی سے دھلیں گے۔ تو یہ زیادتی کیا ہے؟ ایک عام چیز کو، ایک مطلق چیز کو خاص مقید کر رہی ہے، ایک عام چیز کو خاص کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں وروایت سائر الثقات عن ابی ہریرہ، اور جو دیگر روات ہیں جو ابو ہریرہ سے اس کو روایت کرتے ہیں، انہوں نے اس ترتیب کا ذکر نہیں کیا ہے، اس مقید چیز کو جو مطلق تھی اس مقید چیز کا ذکر نہیں کیا کہ اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلنا ہے۔ کہتے ہیں وہذہ زیادہ مقید الاطلاق روایت الثقات الآخرین، تو یہ روایت جو ہے، یہ زیادتی جو ہے جو ثقات کی اور دوسرے جو ثقات لوگ ہیں جو ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ہیں، ان کی جو مطلق روایت ہے اس کی تقیید کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر اس زیادتی کا حکم یہ ہوگا کہ ہم اس زیادتی کو قبول کریں گے، ولا نرد، اور اس کو ہم رد نہیں کریں گے۔ ونکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔